آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا میدان میں. یہ وہ وقت ہے کہ آپ اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانیں. یہ وہ وقت ہے کہ عالمی طور پر کون آپ کا دوست ہے، عالمی طور پر کون آپ کا دشمن ہے. جب یہ جنگیں ہوتی ہیں تو اس جہاد کی برکت یہ ہوتی ہے کہ منافق اور مومن کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. یہ جہاد کی برکت ہے. اللہ رب العزت نے اس جہاد میں یہ برکت رکھی ہے کہ ہزارہ سال میں مجاہدہ کر کے لوگ جس ایمانی قوت پہ پہنچتے ہیں، میدان کارزار کا ایک لمحہ آپ کو اس سے اونچی منزل پہ پہنچاتا ہے. میدان کارزار میں گزرا ایک لمحہ آپ کو اس منزل پہ پہنچاتا ہے جہاں آپ 1000 سال کے مجاہدے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کے ایمان کو وہ قوت نصیب ہوتی ہے، آپ کے دلوں کی وہ صفائی ہوتی ہے، مومن اور منافق کی وہ تمیز ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات لڑے، منافقین اور مومنین کی پہچان کب ہوئی؟ غزووں میں ہوئی، جہاد میں ہوئی، غزوہ احد میں ہوئی، غزوہ احزاب میں ہوئی. یہ ساری پہچان اس وقت ہوئی. منافقین تو یہ کہہ کے بھاگ گئے، یقولون ان بیوتنا عورہ. غزوہ تبوک کے موقع پہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکتے، ہمارے گھر خالی ہیں. تو مسلمان جو جہاد پہ آئے تھے ایک ایک فرد آیا تھا، تو کیا ان کے گھر خالی نہیں تھے؟ قرآن کہتا ہے وما ہی بعورہ، ان کے گھر خالی نہیں ہے. مدینے پہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں مدینے کی حفاظت کے لیے. ان یریدون الا فرارا، یہ میدان جہاد سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ بہانے ہیں سارے اس کے. ایک کہنے لگا، حدیث میں آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو ایک منافق یہ کہہ کے واپس مڑ گیا کہ بھائی تم اہل شام سے لڑنے جا رہے ہو، وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو پتہ نہیں میں کہیں کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں. تو ایمان کی حفاظت کے لیے وہ صاحب واپس آ گئے. یہ جنگیں ہیں، یہ جہاد ہیں جو مومن اور منافق میں اس کو نکھار کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کیا ایمان ہے کیا نفاق ہے. آپ کو پتہ چل گیا کون آپ کا دوست ہے، آپ کو پتہ چل گیا کون آپ کا دشمن ہے. آپ جن دوستوں پہ تکیہ لگائے ہوئے تھے وہ